میرے پیاروں میرے عزیزوں، ایک بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ صحابہ ایک دوسرے میں مقابلے میں ایک صحابی کو دوسرے صحابہ پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کسی صحابی کی تعریف کریں تو اس انداز سے کریں گے کہ دوسرے صحابی کی توہین نہ ہو۔ کسی صحابی کی آپ تعریف کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے دوسرے صحابی کی تذلیل نہ ہو، دوسرے صحابی کی تنقیص نہ ہو۔ ایک مثال ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اس میں کچھ ایسی بات نکل کے سامنے آئی جس میں یونس علیہ السلام کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یونس بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کا تذکرہ اس طریقے سے نہیں۔ تو مقام اور مرتبہ ایک دوسرے کا بڑھ سکتا ہے، لیکن میرے پیاروں میرے عزیزوں، ہم صحابہ کی تعریف کریں گے تو اس انداز سے نہیں کہ دوسرے صحابہ کی توہین ہو جائے۔ جیسے کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ صرف حضرت علی صحابی ہیں، حضرت معاویہ صحابی نہیں ہے۔ اس انداز سے ذکر کرتے ہیں۔ اس انداز سے ہمیں ذکر نہیں کرنا، بلکہ ہمیں جو محدثین کی طرف سے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ سب کے سب معصوم تو نہیں ہیں، لیکن صحابہ محفوظ ضرور ہیں۔ معصوم تو ہونا نبیوں کی شان ہے، انبیاء کی شان ہے، رسولوں کی شان ہے، لیکن صحابہ سب کے سب محفوظ ہیں۔ ہر صحابی کو اللہ نے الگ مقام دیا ہے، الگ مرتبہ دیا ہے۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا۔ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے کہ جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ فرمایا ایک موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم نے دنیا کے اندر سب کا حق ادا کر دیا، ہم نے دنیا کے اندر جو حقوق جس کے تھے ہم نے سارے دے دیے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تو جو ان کا انعام ہے، جو ان کا بدلہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات غار ثور میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، اور جس سال اور جس دن جس رات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے اور غار ثور میں آپ گئے ہیں، اور آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے کانوں پہ سوار کیا ہے اور پنجوں کے بل چڑھے ہیں اور چلے ہیں اور غار میں پہنچے ہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے غار کو صاف کیا ہے، پہلے ابو بکر داخل ہوئے ہیں، پھر پیغمبر داخل ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے غار ثور والی نیکیاں اگر ابو بکر ہمیں دے دے اور عمر کی ساری نیکیاں لے لیں تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج کہنے کو لوگ کہہ دیتے ہیں، جو زبان پہ دھڑلے سے کہہ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے بظاہر حدیث سے اور کبھی کبھی کسی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی فضیلت زیادہ ہے، کئی معلوم ہوگا حضرت عثمان کی فضیلت زیادہ ہے، کئی معلوم ہوگا حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن متفقہ طور پر سب کا سارے محدثین کا یہی فیصلہ ہے، سارے صحابہ میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے برتر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کون عمر؟ تذکرہ آ جائے جب حضرت عمر کا تو شیطان راستے بدل دیا کرتا ہے۔ کون عمر؟
فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ یہ صحابی یعنی ابو بکر صدیق کا مقام الگ ہے، لیکن نبی والی خصوصیات، نبی والی صفات، نبی والی خوبیاں اگر اللہ کے رسول نے کسی کے اندر پائی ہیں، کسی کے اندر محسوس کی ہے، کسی کے اندر دیکھی ہے، تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر؟ کون عمر؟ یہ عمر وہ ہے جن کے لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کی ہیں، اے اللہ عمر کو ایمان نصیب فرما دیجئے، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما دیجئے۔ کون عمر جس کے سلسلے میں محبوب رسول یہ دعا مانگتے ہو، اے اللہ عمر کو ہماری جھولی میں ڈال دیجئے، اے اللہ عمر کو ایمان نصیب فرما دیجئے۔ سارے صحابہ مرید بن کے آئے ہیں، ابو بکر ہو یا عثمان ہو یا علی ہو، سارے صحابہ مرید بن کے آئے۔ ابو بکر خود حضور کے پاس آئے، ابو بکر کی دعوت پر عثمان نے اسلام قبول کیا، علی مرید بن کے آئے، لیکن عمر ایک صحابی ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کے بعد، اللہ کے رسول کے پاس مرید بن کے نہیں آئے، بلکہ اللہ کے رسول کی مراد بن کے آئے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، جب تذکرہ ہو حضرت عمر کا تو شاہ ولی اللہ کا قلم بھی ڈگمگاتا ہے۔ ازالۃ الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ جب اس جملے پر پہنچتے ہیں، وہ بھی فاروقی خاندان سے ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا قلم جنبش میں آ جاتا ہے، اور یوں کہنے پر مجبور ہوتے ہیں عمر صرف شہید نہیں ہے، بلکہ عمر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ عمر کو شہادت بھی ملی ہے اور نبی کا مصلی بھی ملا ہے۔ عمر شہید ہوئے ہیں، نبی کے مصلی پہ شہید ہوئے۔ اس لیے ہر صحابی کا الگ مقام ہے، ابو بکر کا الگ مقام ہے، حضرت عمر فاروق کا الگ مقام ہے۔ ایک مرتبہ ایک مداری کھیل دکھا رہا ہے، ایک حبشن کھیل دکھا رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی موجود ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے کاندھے پہ سر رکھے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے حضرت عائشہ کھیل دیکھ رہی ہے، اور وہ حبشی کھیل دکھا رہا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ شور ہوا، یہ شور و غل ہوا، عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ سارے مداری کھیل دکھانے والے بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب عمر کو دیکھا کہ عمر کو دیکھ کر سارے بھاگنے لگے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر، اللہ کے رسول نے عمر کو دیکھ کے مسکرایا اور بولے عمر، تم جس گلی سے گزر جاتے ہو شیطان نے اس گلی کا راستہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ ہر صحابی کا مقام الگ ہے۔ عثمان غنی تیسرے نمبر کے صحابی، عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ الگ، ہر صحابی الگ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک موقع پر بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول جس طریقے سے بیٹھے ہیں بیٹھے رہے۔ عمر فاروق تشریف لائے، اللہ کے رسول جیسے بیٹھے ہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے پیروں پر کپڑا ڈالا اور فرمایا عثمان آ گئے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کیا میں محمد ان سے حیا نہ کروں؟ عثمان کون صحابی؟ کون صحابی جب عمرے کے موقع پر، عمرۃ القضاء کے موقع پر، یعنی جب پہلی مرتبہ صحابہ عمرے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تھا، جاؤ وہاں کی صورتحال دیکھ کے آؤ، تو لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے۔ تو بیعت الرضوان کے نیچے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک بیعت لی تھی، اور اس بیعت پر یوں کہا تھا، اپنے ہاتھ کو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، بیعت کرتے ہوئے فرمایا تھا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا ہاتھ
عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا. یہ عثمان وہ صحابی، عثمان وہ صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہاں فاقہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچا اور پکا، پکا ہوا کھانا اور کچا کھانا اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آتے ہیں. 5 دن کا فاقہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا ہے عثمان لے کے آئے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. عثمان وہ صحابی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مثال پیش کی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل سے دعائیں نکلی. ہر صحابی کا مقام الگ ہے. ہم آپ کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں اگر صحابہ کی فضیلت سے بات آ جائے تو ہر صحابی کا مقام اور مرتبہ الگ ہے. لیکن اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابو بکر کا مقام کم ہو گیا، عمر کا مقام بڑھ گیا یا عثمان کا مقام بڑھ گیا. نہیں، جو خلفاء کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی بھی ترتیب ہے. جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. جو پہلے ہے اس کا مقام پہلے نمبر پر ہے، جو دوسرے پر ہے اس کا مقام دوسرے نمبر پر، جو تیسرے پر وہ تیسرے پر، جو چوتھے پر وہ چوتھے. بہت لوگ کہنے لگتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہی نہیں آتا. یاد رکھیے، بہت قاعدے سے اس بات کو سمجھ لیجئے. جس صحابہ کے بارے میں لوگوں کا خیال غلط ہو اور صحابہ کے بارے میں لوگ بدزبانی کرتے ہو، جس صحابی کے بارے میں لوگ زبانیں کھولتے ہو، غلط بولتے ہو، اس صحابی کی مدح کرنا واجب اور لازم ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس لیے امیر معاویہ کا ذکر زیادہ کیا جائے کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت، ان کی عدالت اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں. اٹھاؤ ترمذی شریف، اللہ کے رسول امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو راستہ دکھانے والا بھی بنا. اس کے ذریعے سے لوگ سیدھا راستہ طے کرے اور سیدھا راستہ دیکھیں. اور فرمایا بخاری کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک لشکر ایسا ہوگا جو سمندری سفر کرے گا، جہاد کرے گا. وہ کرنے والے کون؟ اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جو سمندری سفر کرے گا، جو سمندری جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. اور سارے محدثین اس بات پر متفق ہیں سمندری جہاد کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بخاری سے یہ بات ثابت ہو گئی امیر معاویہ جنتی ہے. اور آج ہم امیر معاویہ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں.